تو ہوں اب آپ میں نے آپ کی کچھ ویڈیو سنی ہیں، آپ اس میں باقاعدہ بولے ہیں کہ اسلام میں اوفینسو وار بھی ہوئی ہے، ڈیفینسو وار بھی ہوئی ہے، درست ہے؟ ہوں بولو 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 بولتے رہو، جو دلیل دینی ہے وہ دلیل دے دیں. اوفینسو ہاں وار کیوں ہوئی ہے جناب، کچھ بتائیں گے آپ؟ بھائی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے یا آپ میرا انٹرویو دلیلیں لینے کے لیے بعد آئے میں ہو؟ جناب، باتیں ایسے ہی شروع ہوتی ہیں، میں وہی پوچھ رہا ہوں نا کہ اوفینسو وار کیوں ہوئی تھی، کچھ بتائیں گے آپ؟ میں بتاؤں گا، بالکل واضح کروں گا آپ سے. میں کوئی دلیل یہ سننا چاہ رہا ہوں کہ اسلام میں فورس کنورژن ہے، آپ مجھے اس کے بارے میں بتا دیں کہ بھائی فورس کنورژن ہے جناب تو کوئی وہ میں کوئی پیش حدیث کروں آپ کے گا، فی پاس ہے، الحال کوئی قرآن کی آیت ہے حدیثیں بھی ہیں، آیتیں بھی ہیں، اس تو کی پیش کرو نا پریشانی نہ بھائی. لیں، لیکن آپ نے جو آرگومنٹس دے رکھے ہیں کہ اس میں اوفینسو وار بھی ہوئی ہے، ڈیفینسو وار بھی ہے، تو اوفینسو وار کیوں ہوئی ہے، کچھ بتائیں گے ذرا آپ؟ جب میں بتا رہا تھا تو آپ سن نہیں رہے تھے، وہی تو میں بتانا چاہ رہا تھا. بتائیے، اب سن لیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا تسلی سے سنیے گا، پھر میری بات کاٹنا مت بیچ میں. بالکل بالکل، میں میوٹ کر لیتا ہوں، آرام سے بولیے. بلکہ ایک میوٹ نہ کریں آپ. میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے اپنے جواب سے پہلے کہ اگر آپ کے نزدیک خدا موجود ہے، اگر موجود ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مانو، اگر موجود ہے تو کیا لوگوں کو یہ حق ہے کہ اس خدا کے بارے میں جانیں اور اس کی عبادت کریں یا نہیں ہے؟ لوگوں کو یہ حق ہے کہ اس خدا کے بارے میں جانیں یا اس کی عبادت کریں؟ جی. اب تو دنیا میں تو اربوں لوگ ہیں، پتہ نہیں لوگوں کیا کیا اپنا حساب کتاب ہوگا. نہیں بھائی، ایک بنیادی حق، ایک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی لوگوں کا ایک بنانے والا ہے اور بنانے والے کی عبادت ہونی چاہیے، لیکن تو لوگوں کو کیا پتا چلنا چاہیے یا نہیں پتا چلنا چاہیے کہ ان کی عبادت ہو، کہ خدا کی عبادت ہو؟ اچھا جی، چلے جو لوگ مانتے ہیں کہ خدا ہے، چلو میں بھی مانتا ہوں کہ کوئی خدا ہے، ٹھیک ہے، چلو ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، کون خدا ہے، کیسا ہے، کیا ہے، اس کی عبادت کیا کرنی ہے. ٹھیک ہے جی، آگے بولیں. ٹھیک ہے. تو بھائی یہ جو اسلام میں offensive وار ہے نا، وہ اس کا صرف ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ سامنے والا ملک جو دشمنوں کا ملک ہے، اگر وہ اپنی عوام کے اس بنیادی حق سے ان کو محروم کر رہا ہے کہ وہ خدا کے بارے میں جانیں، تو ایک مسلم حکومت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جس طریقے سے کہیں بھی ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتا ہے اور ہیومینیٹیرین انٹرونشن ہوتا ہے، ایسے ہی خلافت کو بھی حق ہے کہ وہ ہیومینیٹیرین انٹرونشن کرے اور وہاں کے لوگوں کے لیے دعوت کا ایکسس فراہم کرے. لیکن یہ حق نہیں ہے کہ کسی بھی کو بھی زبردستی پکڑ کر کلمہ پڑھا دے اور اسلام قبول کروا دے. یہ حق نہیں ہے. ہاں ان تک بات پہنچنی چاہیے، یہ حق ہے. اس میں بتائیے کیا پرابلم ہے؟ اچھا جی، ان تک بات پہنچنی چاہیے، یہ حق ہے. یہ حق ہے. اور وہ اگر لوگ آپ کا اسے ملک مان لو آپ کا ایک ملک ہے، آپ اپنے ملک کے صدر ہو، اور آپ نے اپنی عوام کے اوپر یہ پابندی لگا دی ہے کہ خبردار اسلام کے تعلق سے کوئی بات نہیں سنی جائے گی، اور کوئی آدمی اگر اسلام قبول کرنا چاہے تو ہم اس کو اسلام قبول کرنے نہیں دیں گے اور نہیں اسلام کی دعوت یہاں تک پہنچنے دیں گے. آپ اگر اس طرح کی کوئی پابندی لگا دو تو ایک اسلامی حکومت جو ہے اس کے کارندے آپ کے پاس آئیں گے، آپ کو وہ چند آپشن دیں گے. مثال کے طور پر میں ذرا اسکرین شیئر کر دیتا ہوں، وہ آپشن کیا کیا ہوں گے. ایک منٹ رک جائیے، اسکرین دیکھ پا رہے ہیں میری؟ جی دکھ رہی ہے جی، آ گئی. حضرت تھوڑا سا زوم کر دیں جی. نہیں تھوڑا دکھ سا رہا، برابر دکھ رہا، کوئی مسئلہ دکھ نہیں. رہا ہے. اچھا، تو یہ اسلامک ہیومینیٹیرین انٹرونشن ہے، اس کا اسٹیپ نمبر 1 ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ سورہ نمبر 8 آیت نمبر 61 ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ if the enemy is inclined towards peace, make peace with them and put your trust in Allah. ٹھیک ہے. اگر آپ یہ کہہ لیں کوئی مسئلہ نہیں بھائی، ہم تو امن چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، ہم بھی امن چاہتے ہیں، آپ ہمارے داعیوں کو دین کی دعوت پہنچانے دیں، سامنے والا قبول کرے نہ کرے وہ اس کی ذمہ داری ہے. اگر مان لیں آپ کا جو ملک ہے وہ پیس میکنگ نہیں ہے، آپ کو پیس میں، امن میں، صلح میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم اپنے عوام کے اس بنیادی حق سے ان کو محروم رکھیں گے، تو ہم آپ سے کہیں گے تو ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. اگر آپ نے دیکھا کہ بھائی لڑنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم ٹیکس دے دیں، تو یہ سٹیپ نمبر 2 ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ.
ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 29۔ اس میں پوری آیت کے ترجمے کے بجائے شروع اور آخر کا ترجمہ کر رہا ہوں، وہی اہم ہے۔ فائٹ دوز who do not believe in Allah، اور آخر میں ہے until they pay the tax willingly submitting۔ اب آپ ہمارے ٹیکس دہندہ ہو گئے ہیں، تو اب جو مسلم ملک کے جو داعی ہیں وہ آپ کے ملک میں جائیں گے اور دین کی دعوت دیں گے، اور جو انسانوں کا بنیادی حق ہے وہ ان تک پہنچائیں گے۔ لیکن اگر آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ نہ جی، نہ تو ہم امن کریں گے، نہ ہم آپ کو جزیہ دیں گے، ہم تو آپ سے لڑیں گے، تو تب بھی آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، چلو کوئی معاہدہ کر لو میوچول انڈرسٹینڈنگ پر۔ تو سورہ نمبر 9 آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے معاہدے کی بھی بات کی ہے کہ اگر معاہدہ ہو فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، honor your treaty with them until the end of its term۔ اب معاہدہ بھی ختم ہو گیا، آپ جزیہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، آپ امن کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، آپ اپنی عوام کو انسانی حقوق دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، تو بھائی پھر آیت نمبر 5 سورہ نمبر 9 کی ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، once the sacred months have passed, kill the polytheists wherever you find them۔ اور اسی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو داود کی روایت ہے، امرت ان اقاتل المشرکین حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ مجھے مشرکین کو سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ وہ کہہ دیں۔ اب یہ جو میں نے کہا کہ یہ اسلامک ہیومینیٹیرین انٹرونشن ہے، اور یہ ہیومینیٹیرین انٹرونشن اس لیے ہے چونکہ آپ کے ملک نے اپنی عوام کے بیسک ہیومن رائٹس کا وائلیشن کیا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس وقت انٹرنیشنل ریکگنائزڈ لا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یونائٹڈ نیشن کا ایک میگزین ہے جس کا نام ہے گلوبل ایشوز، اس میں دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے۔ If any state were to avoid human rights as they are defined in the UN Charter, UN member states would have a moral obligation to intervene to restore peace and freedom within that state۔ کہ اگر کسی ملک میں فریڈم، آزادی اور امن کے خلاف ورزی کی جا رہی ہو تو یونائٹڈ نیشن کے جتنے ممبران ہیں ان کا یہ اخلاقی فرض ہے کہ وہ اس ملک میں دخل اندازی دیں، اس کے اوپر حملہ کریں اور وہاں پر امن اور آزادی کو ریسٹور کریں۔ تو یہ آج کے دور کا قانون ہے بھائی، اسی بنیاد کے اوپر دنیا میں بہت سے ملکوں کے اوپر حملہ ہوا ہے۔ تو اگر اقوام متحدہ کو اپنے ہیومن رائٹ چارٹر کا حق ہے تو اسلامی پیراڈائم کے اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے بھی ہیومن رائٹس ہوتے ہیں، اور آپ پہلے ہی تسلیم کر چکے ہیں کہ اگر خدا موجود ہے تو پھر اس کے بندوں کو اس کے بارے میں جاننے کا حق ہے۔ اب اگر آپ کا ملک اپنی عوام کو خدا کے بارے میں جاننے سے روکے گا تو ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہو جائے گا، آپ آلریڈی تسلیم کر چکے ہیں۔ اس لیے اسلام میں اقدامی جہاد ہے۔ اب بولیں۔ اچھا جی، آپ